جو خواب سے تعبیر تک کا سفر تھا وہ آغاز ہوا دینا میں. ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ نے جو یہ خواب دیکھا کہ ہم بچیوں کو باعزت ہنر سکھائیں تاکہ وہ معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں. اس کی سیکنڈ برانچ جو بننے جا رہی ہے بیگم کوٹ جو انتہائی پسماندہ ایریا ہے. میں نے سنا ہے پڑھنے کا بہت شوق ہے. اس دور میں وہ لوگ اتنا پیچھے ہیں تو آپ کی مدد رہے گی تو ہم یہی چین جو ہے وہ شروع کریں گے اور وہاں نیچے تک جائیں گے, تعلیم دیں گے, ہنر دیں گے, لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے اور اس کے بغیر جو ہے سروائیول ممکن نہیں ہے. جو خواب جیسے کہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سفر جو خواب سے تعبیر تک کا سفر تھا وہ آغاز ہوا دینا میں. ڈاکٹر شاہدہ نعمانی صاحبہ نے جو یہ خواب دیکھا کہ ہم بچیوں کو باعزت ہنر سکھائیں تاکہ وہ معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکیں. اس حوالے سے دینا میں الحمدللہ اس وقت جو شعور گرلز ووکیشنل سینٹر ہے وہاں پہ 175 کے قریب بچیاں ہیں جو موسٹلی آرفنز ڈیزرونگ ہیں. ان کو ہم ہنر سکھا رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے میں اپنا رول بھی ادا کر سکیں اور اپنے گھر والوں کی سپورٹ بھی کر سکیں. اسی حوالے سے ہم یہ دوسری دفعہ اس کی سیکنڈ برانچ جو بننے جا رہی ہے بیگم کوٹ جو انتہائی پسماندہ ایریا ہے. ابھی ہم سارا جو بیگم کوٹ ہے اس میں سے گزر کے آئے ہیں, کچی گلیاں ہیں, بچے اسکول نہیں جا رہے, بچیاں تو بالکل ہی وہ اسٹک ہوں گی گھروں میں. تو اس حوالے سے یہاں پہ اس وقت ضرورت ہے, اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے, بچیوں کی اسپیشلی تربیت کی ضرورت ہے, ان کو اس طرح کا ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسکل سیکھیں, ہنر سیکھیں. آنے والا جو دور ہے وہ ہنر کا دور ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ایک زیور ہے اور ہنر بھی ایک زیور ہے. یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ یہاں پہ نان فارمل جو بیسک ایجوکیشن ہے اس کا بھی اہتمام ہوگا. تو آئیے آپ بھی اس انیشیٹو میں آپ بھی ہمارے سنگ چلیں, آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ کا اس میں دست و بازو بنیں تاکہ اس نیک مشن کو آگے بڑھایا جا سکے. بہت زیادہ دیکھا کہ ایسے علاقے ہیں یعنی جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اس دور میں وہ لوگ اتنا پیچھے ہیں. تو آپ کی مدد رہے گی تو ہم یہی چین جو ہے وہ شروع کریں گے اور وہاں نیچے تک جائیں گے, تعلیم دیں گے, ہنر دیں گے, لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کریں گے اور اس کے بغیر جو ہے نا سروائیول ممکن نہیں ہے. سماج, ادارے اور ریاست سب کو مل کر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. آئیں مل کر قوم کی تعمیر کریں. کتنی سال ہے 10-12 سال لگے. پٹھے کی پورا دن سے آگے لے کے آنا نہیں پھر پچھلے ٹائم ہی جانا. پھر اس بعد اسکول جایا جا سکتا. وہ بڑا ہو گیا نا, وہ جانا نہیں. جیسے 10 سال تک کوئی عمر نہیں ہوتی اور اسکول پاؤ. اچھا کی نا ہے تیرا؟ اردو آتی ہے؟ آتی ہے اردو؟ یس. ان کو میں نے سنا ہے پڑھنے کا بہت شوق ہے. یس. اور مریم کو بڑے ہو کر کیا بننا چاہتی ہو, کچھ سوچے؟ ڈاکٹر بننے کے لیے تو بہت سارا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا پڑھتی ہوتی. تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کتنی اشد ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی اسکل سینٹر جو ہے وہ ہم لوگ بنائیں. یہاں کے بچیاں جو کبھی شاید اسکول گئی نہیں ہے یا اگر اسکول کی اگر انہوں نے شکل دیکھی بھی ہے تو صرف پہلی یا دوسری کلاس تک, اور اب ان بچیوں کا جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ یہ بچی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ کیا میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے صرف برتن گھر کے دھونے ہیں یا صفائی کرنی ہے, کیا میں نے کچھ سیکھنا نہیں ہے زندگی میں, یا میری زندگی کا جینے کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں کی بچیاں بھی جو ہے یہ سوال کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے کہ ہماری آخرکار زندگی میں کرنا کیا ہے, ہم نے کچھ سیکھنا ہے, ہم نے کچھ پڑھنا ہے. ان بچیوں میں اور ان بچوں میں سیکھنے کی اور پڑھنے کی لگن ہے, ان کی آنکھوں میں وہ جستجو ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے, لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ جس کے تھرو جو ہے وہ یہاں پہ کچھ سیکھا جا سکے یا اپنا زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. تو ہم نے ان کے لیے کام کرنا. شعور ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ ادارہ پاکستان بھر میں فلاحی منصوبوں کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. صدقات, زکوٰۃ اور عطیات کے لیے ڈسکرپشن میں فارم کا لنک موجود ہے. عطیہ کریں اور خیر بانٹیں.